زیادہ محبوبہ بھی یہی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باریکیاں جو ان سے مروی ہیں اور جو یہ جانتی ہیں وہ دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے یہ جو حوالہ دیا صاحب ہدایہ نے کہ وہ تفسیر معثور عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بڑا مضبوط حوالہ دیا ہے کہ ام المومنین کا حوالہ ہے اور اس کا علم انہی کو ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ جب صحابی، ام المومنین چونکہ صحابیہ ہے تو قانون عام ہے، جمیع صحابہ کے لیے ہے، کوئی بھی صحابی، اصول حدیث کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ کوئی بھی صحابی جب کوئی بات کہتا ہے، کوئی قول فرماتا ہے، کوئی اس سے صحابی سے کوئی روایت آتی ہے اور وہ صحابی کا قول ہوتا ہے، لیکن اگر وہ قول یا وہ عمل جو صحابی نے کیا وہ قیاسی نہیں ہے، قیاس سے اس کا علم نہیں آ سکتا، عقل سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ایسی چیز کے متعلق صحابی نے قول کیا جو عقلیات میں سے نہیں ہے، عقل سے اس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا صرف، تو پھر تمام علماء اصول حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا ایسا قول یا عمل جو ہے وہ محمول ہوتا ہے سما پر، وہ موقوف ہوتا ہے سما پر، کیونکہ صحابی ہے آخر حضور کا، اور ام المومنین کا تو اور بھی زیادہ قرب ہے باقی صحابہ سے بھی۔ تو جب ایسی بات وہ کہہ رہی ہیں کہ مزی کی یہ تعریف ہے، منی کی یہ تعریف ہے، ودی کی یہ تعریف ہے، تو کیا یہ تعریفات عقل سے معلوم ہو سکتی ہیں؟ وہ بھی تعریفات بھی مرد کے منی کی اور مرد کے وضی اور ودی کی، تو یہ تو عقلی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ام المومنین نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مدار ہے حضور سے سماعت پر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے، تو پھر ام المومنین نے آگے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو اس قسم کا قول اور فعل اگر ہو صحابی کا تو اس کا دار و مدار پھر سما پر ہوتا ہے، جو قیاس کے خلاف ہو۔ اگر قیاسی بات ہو تو ٹھیک ہے، صحابہ مجتہد بھی گزرے ہیں، وہ اجتہاد بھی، وہ بعض صحابہ اجتہاد بھی کر چکے ہیں، لیکن چونکہ غیر قیاسی بات ہو تو اب غیر قیاسی بات میں تو قیاس چلتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف سما سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ سما پر موقوف ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، غسل کی باس بھی ختم ہو گئی ہے، وضو کی باس بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ دو طہارتیں جو ہیں یہ تو گویا کہ دو طریقے ہیں طہارت کے، دونوں ختم ہو گئے۔ اب آگے باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء وما لا یجوز بہ، اس باب میں جو آلہ طہارت ہے اس کا ذکر ہے کہ بھئی طہارت تو ٹھیک ہے، وضو بھی طہارت ہے، غسل بھی طہارت ہے، لیکن اس طہارت کو تم کس چیز سے حاصل کرو گے؟ طہارت کس چیز سے حاصل کرو گے؟ تو فرماتے ہیں باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء، یہ باب ہے اس پانی کے بیان میں جس پانی سے وضو جائز ہے، وما لا یجوز بہ، اور وہ پانی جس سے وضو جائز نہیں ہے۔ مطلب پانی کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک وہ جن سے وضو جائز، اور ایک قسم میں وہ آتی ہیں جن سے وضو جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کا ذکر فرمایا، غسل کا نہیں فرمایا، حالانکہ غسل بھی تو پانی سے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے کہ جب وضو جس پانی سے جائز ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسی سے غسل بھی جائز ہے۔
تو غسل سے وضو پر اکتفا کیا، غسل کے ذکر کی ضرورت یہاں پر نہ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو جو ہے یہ کثیر الوقوع چیز ہے اور غسل قلیل الوقوع ہے۔ غسل کے مواقع تو کم آتے ہیں نا، کبھی کبھی غسل انسان کرتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، یا چلو دن میں بھی کرنا ہو تو دن میں ایک مرتبہ، تو غسل تو وضو تو 5 مرتبہ یا 2-3 مرتبہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو بہرحال وضو کے موارد جو ہیں یہ زیادہ ہیں، مواقع زیادہ ہیں، اس لیے وضو کا ذکر فرمایا کہ جب کثیر الوقوع کوئی چیز ہے اور اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، وہ طہارت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو غسل قلیل الوقوع ہے وہ بھی اسی چیز سے حاصل ہو سکتا ہے جس سے وضو حاصل ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الطہارۃ من الاحداث جائزۃ، الطہارۃ من الاحداث، احداث حدث کی جمع ہے، بے وضوگی کا نام ہے، یعنی جو حکمی پلیدی ہے، حکمی، جیسے دیکھیں پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کہ جیسے انسان نے چھوٹا پیشاب کیا تو چھوٹا پیشاب سے پورا بدن تو پلید نہیں ہوا ہے، وہ خاص جگہ قطرہ کہیں لگا ہوگا، تو بڑا پیشاب کیا تو کوئی سارے بدن کو تو بڑا پیشاب نہیں لپٹا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لیکن چھوٹا پیشاب کیا، بڑا پیشاب کیا، یا کوئی ہوا نکلی، تو حکم اس کا کیا ہے کہ طہارت حاصل کرنی ہے، سارے بدن کو پاک کرنا ہے۔ اب سارے بدن کو پاک کرنا تو مشکل تھا، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تو 4 انداموں کو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کا حکم دیا کہ چونکہ اس میں حرج تھا کہ ہر مرتبہ جب آپ چھوٹا پیشاب کریں تو غسل کریں، بڑا پیشاب کریں تو غسل کریں، پورے بدن کو پاک کریں، ہوا خارج ہو جائے تو غسل کریں، پورے بدن کو پاک کریں، وہ مشکل تھا، اس لیے وہ دفع حرج کے لیے گویا کہ خلاف قیاس کے طور پر ان 4 انداموں کو، 4 اعضاء کو دھونا جو ہے یہ قائم مقام بنا دیا پورے بدن کو پاک کرنے کا۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ احداث، اس لیے میں نے اس کی تفسیر کر رہا تھا کہ حدث جو ہے وہ اس نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں جو آپ کا بدن، آپ کے بدن کے اوپر حکم لگ گیا ہے بے وضوگی کا۔ چھوٹا پیشاب کیا، حدث ہو گیا، بڑا پیشاب کیا، حدث ہو گیا، ہوا خارج ہو گئی، حدث ہو گیا، یعنی گویا کہ نجاست حکمی ہے۔ اب وہ وضو کریں گے آپ تو وہ نجاست حکمی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں الطہارۃ من الاحداث کہہ دیا کہ جو نجاست حکمیہ ہے، حدث ہے، بے وضوگی ہے، اس سے تو طہارت ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا جو نجاسات حقیقیہ ہیں ان کا ذکر یا نہیں فرمایا کہ الطہارۃ من النجاسات الحقیقیۃ، جو نجاستیں جرم رکھتی ہیں، جسم رکھتی ہیں، جیسے بڑا پیشاب، جیسے گوبر، دوسرے نجاستیں جسم رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، تو وہ تو یا چھوٹا پیشاب قطرہ لگ گیا تو ان کا ذکر یا نہیں فرمایا، احداث کا ذکر فرما دیا کہ الطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء۔ تو اصل وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ دیکھیں حدث جو ہے یہ نظر نہ آنے والی پلیدی ہے، نجاست حکمیہ ہے، بے وضوگی کہیں نظر آتی ہے؟ کس کے بدن پر پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ بے وضو ہے اور اس کو وضو ہے؟ تو یہ ایک حکمی نجاست ہے کہ شرعاً اس حدث کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے،
قرآن عظیم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس کا گویا کہ یہ ایک حکمی شرعاً حکمی نجاست ہے۔ تو دیکھیں غیر محسوس چیز کا ازالہ مشکل ہوتا ہے کہ محسوس چیز کا ازالہ مشکل ہوتا ہے؟ غیر محسوس چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے اس کا ازالہ کیا ہے؟ مشکل۔ محسوس چیز جو نظر آتی ہے، جس کا جرم ہے، جسم ہے، وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، حواس سے آپ اس کو پتہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا ازالہ تو آسان ہے۔ اس لیے احداث کا یہاں ذکر فرما دیا، تو احداث کے ذکر کے بعد اب نجاسات حقیقیہ کی ضرورت نہ رہی کہ وہ تو اس سے آسان ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ جب احداث سے طہارت ان چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے تو نجاسات حقیقیہ سے طہارت تو بدرجہ اولیٰ حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہاں پر ذکر اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو فرماتے ہیں کیا طہارت من الاحداث، بے وضوگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے اور جائز ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ فرماتے ہیں بماء السماء، آسمانی پانی سے، یعنی بارش کا پانی جو اترتا ہے اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ والاودیۃ، یا یہ وادیوں میں جو پانی بہتا ہے ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ والعیون، یا جو چشمے ابھرتے ہیں تو ان سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ والآبار، اور جو کنویں ہیں، کنووں کا پانی ہے تو ان سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ والبحار، اور جو سمندر ہیں، نہریں ہیں تو ان سے بھی وضو کر سکتے ہیں اور یہ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ جو تمام قسم ہے پانی کی، تو ان سب قسموں سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لقولہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے پانی آسمان سے۔ کیسا پانی اتارا؟ ماءً طہورا، ماءً طہورا۔ تو طہور جو ہے یہ فعول کا وزن ہے، طاہرن کے اندر یہ مبالغہ ہے۔ طہور فعول مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن مبالغہ ہے طاہرن میں۔ سمجھئے؟ تو مطلب ہے کہ بہت پاک، بہت پاکیزہ، بہت زیادہ پاکیزہ پانی جو ہے وہ میں نے اتارا ہے۔ تھوڑا سا اس کو بند کر ہی تعالی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ قول ہے، جو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اصل میں صاحب ہدایہ اس آیت کو استدلال میں نقل کرتے ہیں کہ یہ جو پانی کی اقسام کا ذکر ہوا، آسمان کا پانی ہے، وادیوں کا ہے، چشموں کا ہے، کنووں کا ہے، سمندروں کا ہے، نہروں کا ہے، ان سب سے وضو جائز ہے، طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ ایک دعویٰ تھا متن میں، اس دعوے پر استدلال کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور وہ کیسا پانی ہے؟ طہوراً ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ طہور جو ہے یہ فعول کا وزن ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، طاہرن میں مبالغہ ہے، یعنی بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ان پانیوں سے، متن میں جو ذکر ہیں، ان پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔
یہ تو دعویٰ نہیں ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ سب پاک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے، اس آسمان کا پانی، اودیہ کا، عیون کا، آبار بہار کا، ان پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ پانی مطہر للغیر ہے۔ یہ جو اقسام ہے پانیوں کے، یہ دوسروں کو پاک کر دیتا ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے۔ تو استدلال میں آیت پیش کی کون سی؟ جس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ پانی نازل کیا ہم نے آسمان سے، طہوراً جو بہت پاکیزہ ہے، یعنی خود بہت پاک ہے۔ خود یہ تو پتہ لگا کہ خود بہت پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دلیل ہے، آیت ہے، یہ اس دعوے کی دلیل بن سکتی ہے؟ دعوے میں تو یہ تھا کہ مطہر ہیں، دلیل اس کی آئی ہے کہ یہ پانی خود پاک ہے۔ یہ تو نہیں آیت میں کہ یہ پانی دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی آیت میں تو پھر یہ دلیل دعوے کے مطابق ہوتی، لیکن اس میں تو یہ بات نہیں ہے، اس میں تو طہورا ہے۔ تو طہور تو طاہر کی کا مبالغہ ہے کہ خود جو ہے یہ پانی بہت پاکیزہ ہے۔ یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، جو دعویٰ کیا ہے وہ اس دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے جو معنی کیا کہ طہور کا اپنا معنی ہے بہت پاکیزہ، اور طاہر میں مبالغہ ہے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن فقہ کی اصطلاح ہے، صاحب ہدایہ تو صرف مفسر نہیں ہے نا، فقیہ بھی ہے نا۔ تو اپنے فقاہت کے اعتبار سے اس دلیل کو پیش کیا ہے، اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ قرآن عظیم میں یا حدیث میں جہاں پر بھی طہور کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے پانی یا کسی چیز کے اوپر، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ مطہر للغیر ہے۔ فرقہ کا یہ اپنا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جب بھی کہیں قرآن میں یا حدیث میں طہور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ کا اطلاق ہوا تو وہ صرف طاہر بنفسہ ہی نہیں ہے بلکہ مطہر للغیر بھی ہے وہ۔ تو صاحب ہدایہ نے جو یہ آیت پیش کی ہے، یہ اپنے فقاہت کی بنیاد پر پیش کی ہے کہ فقہ کا یہ قاعدہ ہے، لہٰذا یہ دلیل اس دعوے کے اس بات کے لیے کافی ہے، اس دعوے کے اس بات کے لیے کافی ہے، فقاہت کا جب وہ قاعدہ ساتھ مل جائے گا۔ اور ویسے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن عظیم میں اللہ جل مجدہ نے، دیکھیں، ایک تو اگر چونکہ مسئلہ میں اختلاف ہے ضرور کہ یہ جتنا پانی ہے اس کا اصل، زمین میں جتنا پانی پایا جاتا ہے، اس کا اصل سماوی پانی ہے یا نہیں ہے، زمین کے اندر بھی اپنا پانی ہے آسمان کے پانی کے بغیر، تو مسئلہ اختلافی ضرور ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، جتنا پانی بھی یہاں پایا جاتا ہے زمین میں، ان سب کا اصل جو ہے وہ ماء السما ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ آسمانی پانی اس کا اصل ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے، یہ قول مان لیا جائے، تو پھر تو یہی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا جو ہے، یہ ان پورے اقسام کے جن کا ذکر ہوا متن میں،
ان پورے اقسام کے مطہر ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک دلیل، یہ ایک آیت، کیونکہ آسمان سے جو پانی اتارا مائے طہور ہے اور وہی اصل ہے سب کا، تو اس میں وادیوں کا پانی بھی آ گیا اور چشموں کا بھی آیا اور کنوؤں کا بھی آیا اور بہار کا بھی آیا، سارے پانی جب اس کا اصل آسمانی پانی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر تو یہ ایک آیت جو ہے ان سب اقسام کے اس بات کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر دوسرا قول بھی لیا جائے تو دوسرے قول کی بنیاد کے اوپر بھی گویا کہ فرماتے ہیں کہ حدیث پیش کر دیں گے، آسمانی پانی کے طہارت کے لیے، مطہر ہونے کے لیے تو یہ آیت آ گئی ہے نا، وہ پہلا جو جز ہے بما السما، اس کے لیے باقی رہے یہ اودیہ اور عیون اور آبار اور بہار وغیرہ، تو کہتے ہیں اس کے لیے ہم حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقولہ علیہ السلام الماء طہور لا ينجسہ شیء الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ۔ حضور نے فرمایا پانی، الماء، الماء میں الف لام استغراقی ہے، پانی کی جمیع اقسام، پانی کی جمیع اقسام جو ہیں وہ کیا ہے؟ طہور۔ دیکھو پھر وہی طہور کا صیغہ فعول کا وزن ہے، تو یہ پھر وہی فقاہت والی بات ہے کہ فقہ کی اصطلاح میں یہ گویا کہ بمعنی مطہر ہے۔ حضور نے فرمایا جمیع اقسام جو پانی کے ہیں وہ سب طہور ہیں، سب مطہر ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اندر یہ وادیوں کا پانی، ہاں، چشموں کا پانی، کنوؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، یہ سارا اس میں آ گیا نا حدیث میں۔ تو ماء السما جو ہے اس کے لیے تو علیحدہ ایک آیت قرآنی دلیل لے، اور وہ بھی حدیث کے اندر داخل ہے۔ وہ جو ماء السما ہے حدیث اس سے بھی عام ہے، اس کو بھی شامل ہے کہ جمیع اقسام میں تو بھی آ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پانی کی جتنی اقسام ہیں وہ سب کے سب مطہر ہیں، پاک ہے۔ حدیث پر، اس حدیث پر البتہ ایک جرح ہے، لیکن اصل میں یہ جو حدیث ہے، یہ جو ٹکڑا ہے کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ ٹکڑا اصل میں محدثین نے اس کی روایت کی ہے، اور اصل میں واقع یہ تھا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بیر بضاع سے وضو کریں گے؟ کہ بیر بضاع ایک ایسا کنواں ہے جس میں نتن یعنی یہ مردار، اور جس میں گدوں کے یہ بدن کے جو مرداری کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہڈیاں وغیرہ وہ سب گرائی جاتی ہیں، اور جس میں وہ عورتوں کی ماہواری کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں گرا دیے جاتے ہیں، ہاں، تو یہ سب مردار چیزیں اس میں گرا دی جاتی ہیں، تو کیا ہم اس کنویں سے وضو کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی طہور ہے، لا ينجسہ شیء، اسے کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتی ہے، پلید نہیں کر سکتی ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ بیر بضاع کا جو پانی تھا وہ جاری پانی تھا، پانی اس سے بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو جاری پانی جو ہے وہ تو ان چیزوں سے اگر اس میں پڑ بھی جائیں تو ان چیزوں سے تو وہ پلید ہوتا نہیں ہے، ماء جاری کا حکم آگے آ جائے گا، یہ بہار وغیرہ جو ہے۔ تو راکد پانی اور ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے، اور جاری پانی کا حکم اور ہے۔ تو یہ جو بیر بضاع تھا اس کا پانی بہتا تھا، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی جو ہے یہ نہیں، الماء طہور، یہ پاک ہے بلکہ مطہر ہے، اور اسے کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی ہے۔ تو لیکن دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ
کہ الا ما غیر لونہ و طعمہ و ریحہ، یہ اجماع سے ثابت ہے کہ ہاں کوئی نجس چیز اگر اس میں گر جائے، اور نجس چیز جو ہے وہ اس کے صفات میں سے کسی پانی کی جو 3 صفات ہیں ان 3 صفات میں کسی ایک صفت کو مغیر کر دے، ہاں، جیسے اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ طعم یا اس کی وہ ہے کہ بو، ان میں کوئی فرق ڈال دے کوئی نجس چیز، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے پھر وہ پلید ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث کے اوپر بے شک نقد ہے کہ مع الاستثناء، اگر یہ حدیث ہے الا ما غیر، مع الاستثناء اگر یہ حدیث ہے تو واقعی مع الاستثناء ضعیف ہے، لیکن بدون الاستثناء، استثناء کو اگر ہٹا دیں گے تو پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر کوئی نقد نہیں ہے، وہ حصہ جو ہے وہ ٹکڑا بیر بضاع کے باب میں وہ مروی ہے اور وہ صحیح حدیث ہے۔ اور دوسرا جو مغیر ہو جائے وہ اجماع سے ثابت ہے، آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ بہار کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ایک حدیث ہے سمندروں کے متعلق۔ ایک صحابی آئے، نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نرکب البحر، ہم کبھی بحر پر سوار ہو جاتے ہیں، یعنی بحر میں سواری کرتے ہیں، کشتیاں چلاتے ہیں، ومعنا ماء قلیل، اور ہمارے پاس پانی ہوتا تو ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے، تو کیا اگر ہم اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کریں جو تھوڑا سا ہوتا ہے، اور وضو ہم سمندر سے کریں، تو کیا سمندر کے پانی سے وضو جائز ہے؟ یہ سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقولہ علیہ السلام فی البحر، سمندر کے متعلق، کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، فرمایا سمندر جو ہے هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی طہور ہے، مطہر ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی جو مچھلی ہے، ہاں، مچھلی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو آپ نکالتے ہیں تو کوئی ذبح تو نہیں کرتے ہیں، بغیر ذبح کے اس کا سانس نکل جاتا ہے تو وہ مردار ہو جاتا ہے دوسرے اصطلاح میں، سمجھ میں آئیے، لیکن وہ باوجود اس کے کہ وہ میتا ہے پھر بھی اس کا کھانا حلال ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کو، بہار کے پانی کو فرما دیا کہ یہ پانی جو ہے یہ طہورن، یہ بھی مطہر ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ پانیوں کی جتنی قسمیں ہیں، گویا کہ تمام اقسام کے اوپر صاحب ہدایہ نے جو دعویٰ کیا تھا اس ہر جز کے اوپر گویا کہ دلیل آ گئی ہے کہ یہ تمام اقسام جو پانیوں کے ہیں یہ سب مطہر ہیں، اور ان سب سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ ہوئی ڈیٹیل، اور آگے وہ مطلق الاسم یطلق علی ہذہ المیاہ، یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ نقلی دلائل تو ختم ہو گئے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں دیکھیں قرآن عظیم میں جو آیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، ماءً سے مراد ہے اگر مطلق ہی پانی تم کو نہ ملے، مطلق الماء نہ ملے، تو پھر جاؤ تیمم کی طرف۔ تو یہاں تو مطلق الماء کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے، تو جب مطلق الماء یہ سب ہے تو یہ ان میں سے کوئی بھی پانی ہو تو تیمم جائز نہیں ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔